تعریف سزاوار ہے ذات واجب کے لیے، اور درود و سلام اس کے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بندوں پر۔ عزیزان محترم، میں جویندان دانشمندان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک سڑی اور ایک کوشش کی کہ کسی طرح سے ایک ایسے مرکز کو آباد کیا جائے کہ جہاں پر دانش و بینش سے متعلق گفتگو ہو۔ میں ہمتاً ساکت ہوں، بہت غور سے میں نے سنا، ایک ایک بولنے والے کو سنا۔ مجھے معاف رکھیں اگر میں رسماً اسماً تعارف نہ کروا سکوں، لیکن محسوس میں نے یہ کیا کہ اس نشست کو ہر فرد کے لیے تنہا ہونا چاہیے تھا اور مستقلاً ان پر اپنی صحت فکر کو مرکوز رکھنا چاہیے تھا۔ قیمتی افراد کے مجمع میں بیش قیمت بولنے والوں کو بلا کر اور ان سے ربائی کہلوا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فکری خیانت ہو گئی۔ اس میں ذرا سی درستگی کی ضرورت ہے، مگر چونکہ ابتدا میں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کا ترجمہ صحیح کیا نہیں کیا اس کلیکٹیو ورڈ کا یا ایکسپریشن کا، لیکن میں ان ہمارے والنٹیئرز کو، ہمارے منتظمین کو، ہمارے جو انتظام کرنے والے ہیں، سب کو اگر صرف یہ کہہ کے مخاطب کروں کہ یہ جویندان ہیں اور طلبگار ہیں کہ دانشمند جمع ہوں۔ بہرحال اپنی جگہ پر ایک 10 دقیقے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہوں گے، اور میں آپ کی نہ فکر پر بار بن سکتا ہوں، نہ آپ کی عبادتوں میں کسی صورت بھی میں رکاوٹ بن سکتا ہوں۔ جمعۃ المبارک ہے، تذکرہ مبارکہ کا ہے، تذکرہ مرضیہ کا ہے، تذکرہ راضیہ کا ہے، تذکرہ معلمہ کا ہے، تذکرہ محدثہ کا ہے، اور پھر تذکرہ فاطمۃ الزہرا کا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے اس ٹائٹل کو بھی دیکھا، اور ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لفظ نیوکلیس کو مشتق کیا ہے، بلکہ ملحق رکھا ہے اس لفظ اور اس اسم کے ساتھ۔ کوئی شک نہیں ہے، بہتر لفظ ہے انگریزی کا، مگر اگر اس لفظ کی تعبیر و تشریح ہو جاتی تو معلوم یہ ہوتا کہ اصل کیا ہے، اساس کیا ہے، کیا ہے، امت کیا ہے، محور کیا ہے، مرکز کیا ہے، دائرہ کیا ہے۔ اور جب یہ اعلان ہو جاتا تو یقین جانیے کہ ہماری یہ منزل بھی آسان ہو جاتی کہ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں اس کے متعلق میں 5 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، گو کہ والیان لاہور سے لے کر زندہ دلان لاہور تک سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خیانت ہوگی کہ اگر اقبال کا تذکرہ نہ ہو اور اس تذکرے کو آپ تک نہ پہنچایا جائے۔ یہاں بہترین میں نے عرض کیا جیسے کہ گفتگو ہوئی، مگر اقبال پورے شعور کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اقبال نے جب گفتگو کی ہے اس ہستی کے تعلق سے تو یہ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ آپ فخر کریں اس پر کہ جسے آپ مریم کہیں، افتخار کرے قرآن اس پر کہ جسے کبھی نور چشم بناتا ہے، کبھی بانو کا درجہ دیتا ہے۔ اور پھر کسی منزل پہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ سنو ایک بات کو یاد رکھو کہ 2 بیٹوں کی یہ ماں ہے
اور ماؤں کے تعلق سے فقط اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ماں بدرجہ اتم ماں ہے جو جوہر صدق و صفا کو اپنے بچوں میں منتقل کر دے، امانتاً منتقل کر دے، ارادتاً منتقل کر دے، لطفاً منتقل کر دے، اور اس کے بعد پھر اگر بچہ کسی دور میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس میں اس کی ماں بھی نظر آئے، اس میں اس کا باپ بھی نظر آئے، اس میں اس کے ابو جد بھی نظر آئیں۔ تو یہ وہ اقبال کی پوری عقلانی کوشش و کاوش تھی کہ دنیا میں بے تحاشا افراد کے ہونے کے بعد اگر یہ موضوع کو لیا کہ اسوہ کاملہ برائے نساء اسلام تو کوئی اور نظر نہیں آیا، اور اگر کوئی نگاہ میں جچا بھی تلا بھی تو پھر وہ فاطمہ زہرا کی ذات رہی ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ اقبال ہے، شاعر مشرق ہیں، فیلسوف امت ہیں، حکیم شرق ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو شرق اور غرب کے فلسفے کا بھی علم ہے، مگر جب چن لیا تو پھر ایک ایسی ہستی کو چن لیا کہ اس کے مقابلے پر 1400 صدیاں گزر گئیں، کوئی نہ آ سکا، نہ قرابت سے کوئی آ سکا، نہ قربت سے کوئی آ سکا، نہ نزدیکی سے کوئی آ سکا، نہ رشتہ داری کے نتیجے میں کوئی آ سکا۔ میرے پر اقبال نے رکھ دیا آنے والی تمام جنریشنز کے لیے، تمام نسلوں کے لیے یہ کہہ کر کے دیکھو، اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کہ فقط عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں، فقط اس لیے نہیں کہ تم کسی خاص مسلک سے واقف ہو، نہیں، بات اگر حق کی ہوگی اور حقانیت کے ساتھ ہوگی، بات اگر صدق کی ہوگی اور صداقت کے ساتھ ہوگی، بات اگر امانت کی ہوگی اور دیانت کے ساتھ ہوگی تو تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ فقط یہ وہ ذات ہے جو تمہاری نگاہوں میں رہے، راستے جس سے کھلتے چلے جائیں، جادے جس سے بنتے چلے جائیں، شاہراہیں جس سے نکلتی چلی جائیں، اور یہ راستہ، یہ جادہ، یہ شاہراہ یہ دنیا کے لیے نہیں، جو آپ کو یہاں سے کوثر تک ملا دے، جو آپ کو اس عرصے سے عرصے محشر تک لے جائے، یہ وہ ہستی ہے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، فاطمہ مدعا نبوت کا، فاطمہ سلسلہ ہدایت کا، فاطمہ حل عطا کی شان نزول، فاطمہ روح اصل و نسل رسول، یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، فاطمہ یوم دین کا اتمام، فاطمہ صبح بندگی کی شام، یہ وہ اشعار تھے۔ میں نے چاہا کہ قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید تراوی اللہ مقامہ کا ذکر ہوا بھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، امانتاً تحفتاً ظاہر پہنچا دیے جائیں سننے والوں کو۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ ہستی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ میں رک جاتے ہیں، آپ مائدہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، یوم دین فاتحہ ہے، مائدہ اکملت لکم دین کی منزل ہے۔ مگر آگے بڑھ کے تو دیکھو کہ اس سلسلے کو یہاں سے وہاں تک ملانے والی ہستی کون ہے، جو آپ کو یہاں سے وہاں ملا دے، جو آپ کو اس دنیا سے اس دنیا کی خبر دے دے، جو آپ کو دنیا میں رکھ کے دین کے دائرے میں پابند رکھے، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں اب ہمیں فاطمہ کی شفاعت چاہیے، تو سر تو اٹھا کے چلو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو کہہ سکو، ارے نہ ڈال سکو قدموں پہ سر رکھ کے تو کہہ سکو کہ پوری دیانت سے پیغام کو ہم نے سمجھا تھا، اور اب پوری دیانت سے تقاضا آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ہماری شفاعت فرمائیے۔ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، اب خمس اور زکوٰۃ کے مراحل و منازل اپنی جگہ، حج اپنے مقام پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرحلہ بھی اپنی جگہ، مگر یاد رکھو سب کچھ کرنے کے بعد کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے والا کوئی اور عرصہ محشر میں نہیں ملے گا، ملے گی تو فاطمہ زہرا ملے گی۔ اور اس لیے نہیں کہ
وہ دعویٰ کرے گی، نہیں، باپ کے کہنے پر کہ بیٹی اسباب شفاعت ہیں، اس لیے کہ امت کی شفاعت درکار ہے، تو یہی کہا بابا اسباب شفاعت بہت ہیں، بہت ہیں، میرے پاس وہ اسباب ہیں، وہ سامان ہیں شفاعت کے، مگر وہ فاطمہ زہرا نے انتہائی تتبع کی منزل پر، انتہائی اطاعت کی منزل پر، حسین سے انتہائی تقرب کی منزل پر جب کسی سبب شفاعت کو سنا ہے تو حضرت ابو الفضل عباس کو چن لیا ہے اور اس طرح سے آپ کی شفاعت کا انتظام کیا ہے۔ عزیزو، اگر شفاعت کا انتظام ہو چکا ہے، وعدہ شفاعت ہو چکا ہے، تو کم از کم دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ عمل میں تو خلوص یہاں پیدا کر لو، تاکہ وہاں پہ شفاعت کا جو وعدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اسے شرمساری نہ ہو، اسے شرمندگی نہ ہو، اسے کہیں خجالت محسوس نہ ہو۔ وہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، پھر عرض یہ کروں، اس طرح کی کوششوں کو جاری رکھا جائے، اس طرح کی سعی اور پیہم کے مراحل کو مستقل رکھا جائے، مگر احتیاط اس عمل کی جائے کہ اگر دانش مند کو بلاتے ہیں تو پھر وقت بھی پورا دانش مند کو دیجئے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے افکار سے ہم فیضیاب ہوں۔ میرا بچہ، میری بچی، میرے احباب، میرے سننے والے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تشنا اٹھیں گے، مگر بس ایک تصور کے ساتھ تشنگی کو آ جائیے، ہم اس بات کے ساتھ مثبت انداز سے لے کے اٹھیں، جو یہاں کے تشنا ہیں وہ کوثر پہ تشنا رہنے والے ہیں۔ اگر یہ تشنگی یہاں رہ بھی جاتی ہے تو احتیاط فکر کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہم یہاں تشنا ہے مگر وہاں تشنا نہیں ہے، وہاں کوثر بھی ہے، وہاں میر کوثر بھی ہے، اور وہاں جو کچھ بھی ہے آپ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آخری بات کروں، کسی نے اولین و آخرین میں شفاعت کا وعدہ کیا ہی نہیں، کیا تو اس گھرانے نے کیا۔ اور ایک آخری جملہ سن لیجئے، یہ شفاعت کا وعدہ اس لیے کیا کہ ہدایت یہاں کی تھی، اگر کوئی ہدایت یہاں کر پاتا تو وہاں شفاعت بھی کر سکتا تھا، یہاں کسی نے ہدایت ہی نہیں کی تو وہاں شفاعت کون کر سکتا تھا؟ لہذا یہ افتخار لے کے یہاں سے اٹھو کہ جس خانوادے سے تعلق ہے وہ خانوادہ کسی اور کا خانوادہ نہیں، وہ عائلہ کسی اور کا عائلہ نہیں، وہ اسرہ کسی اور کا اسرہ نہیں، وہ شجرہ کسی اور کا شجرہ نہیں، وہ ہے تو محمد عربی کا شجرہ ہے، محمد عربی کا عائلہ ہے، اور اگر محمد عربی کا عائلہ ہے تو مدعائے نبوت کوئی اور نہیں تھا بجز فاطمہ زہرا کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خدا حافظ۔